نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینی اسلام کے ساتھ صحت و سلامتی والی، پیار و محبت والی، خوشی والی پاکیزہ لائف زندگی عطا فرمائے، اللہم آمین۔ آج جس موضوع کے اوپر میں ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ ہے، کیا آپ کے گھر میں آپ کی کوئی اولاد نافرمان ہے؟ آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا کوئی چاچا، عزیز، فیملی کا کوئی فرد، رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہو جو نافرمان ہو، جو نشہ کرتا ہو، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، فیملی کے دیگر لوگوں کے ساتھ، اہل محلہ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، یعنی ہر وہ کام جو نافرمانی میں آتے ہیں، کیا آپ کے گھر میں کوئی نافرمان اولاد ہے؟ سب سے پہلے میں دعا گو ہوں تمام اپنے سامعین، ناظرین کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام اولادوں کو آپ کی فیملی کے ہر فرد، ہر ممبر کو نیک صالح اولاد اور اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی اولادوں کو نیک اور نمازی بنائے، آپ کے حق میں، والدین کے حق میں، اہل محلہ کے حق میں، قوم، ملک اور ملت کے حق میں اللہ تبارک و تعالی ان کو نیک بنائے، آپ کو خوشیاں دینے والا اور آپ کی فیملی کے لیے خوشیاں بانٹنے والا بنائے، اللہم آمین، اللہم آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، وظیفہ اور عمل غور سے سنیں اور اس کے طریقے بھی غور سے سنیں۔ آپ نے جو کام کرنے ہیں اولاد کے لیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ درمیانی رویہ اختیار کریں، بہت ہی زیادہ پیار والا بھی نہیں ہو، یعنی بچے جو بھی بات منہ سے کہیں آپ فوراً لبیک، جی ٹھیک ایسے ہی ہوگا، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے بچوں کے سامنے تھوڑا سا انکار کر دیا کریں، پھر جب بچے بار بار پیچھے پڑتے ہیں پھر آدھی بات مان لیتے ہیں بندہ، آدھی بات رد کر لیتا ہے، پھر جب موقع اور محل اور مناسبت جب دیکھتے ہیں پھر انسان وہ کام کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت زیادہ ترش رویہ اور سختی بھی نہ کریں، کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں یہ بالکل نرم ٹینی کی طرح ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اگر سختی والا معاملہ کیا جائے پھر بھی یہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور بہت زیادہ نرمی دی پھر بھی یہ گر کر ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ درمیانی پہلو اختیار کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اولادوں کے لیے ان کا نام لے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اولادوں کے لیے انہی کے ہاتھوں میں 1 روپیہ، 5 روپے، 10 روپے دے کر صدقہ خیرات دیا کریں، اور ایسے ہی اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے تو آپ کی اولادیں ان کا وزن کر کے وزن کے برابر صدقہ خیرات دیا کریں، اور اس وقت یہ دعا کیا کریں، اے اللہ یہ میں اپنی طرف سے اور اپنی اولاد کے وزن کے برابر میں صدقہ خیرات اے اللہ آپ کی راہ میں دے رہا ہوں، اے اللہ میری اس اولاد کو دنیا میں نیک نمازی بنا، اور اس سے ہر وہ کام لے جس سے اے اللہ تو بھی راضی ہو اور کل تیرے محبوب بھی راضی ہو، اور ہر برے راستے سے، برے دوست سے، شیطانی راستے سے، اور ہر اس راستے سے جس راستے کی وجہ سے اللہ آپ کی ناراضگی کا بھی سامنا کرنا پڑے اور کل آپ کے محبوب کی ناراضگی کا بھی سامنا کرنا پڑے، اس سے میری تمام اولادوں کو بچا لے۔ اور اے اللہ میں اپنے بچے کا صدقہ دیا ہے، اے اللہ دنیا میں اس بدن کو بیماریوں سے، اور کل قیامت والے دن اس کے بدن اور اس کی جان کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ یہ بہت ہی مجرب طریقہ ہے، بہت ہی آزمودہ مجرب طریقہ ہے۔ اب عمل کی طرف آتے ہیں۔ عمل یہ ہے، عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے آپ سورہ یاسین پڑھیں، پھر اس کے بعد اتحیات کی صورت میں مصلی کے اوپر ایسے بیٹھیں اور آنکھیں ایسے بند کر دیں۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے 1 مرتبہ، اور سورہ فاتحہ میں جو اہدنا الصراط المستقیم آیت ہے آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب 21 دفعہ پڑھ لیں آگے پھر صراط الذین انعمت علیہم پوری کریں سورہ فاتحہ۔ اب یہ جب دونوں ہو جائیں گی 3 مرتبہ،
آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، درمیان میں اہدنا الصراط المستقیم 21 مرتبہ. اس کے بعد آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ میرا جو یہ بیٹا ہے، مثلا زید ہے، یہ نافرمان ہے، بات نہیں سنتا، نماز نہیں پڑھتا، اس کا دل نہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کا دل کھلا ہوا ہے. آپ نے پڑھنا یہ ہے اللہ 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 اللہ. اس تصور کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ رب العزت کے نور کی جو تجلیاں ہیں، اللہ کے انوارات، برکات اور رحمتیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں آسمان سے، اور میرے جو بیٹے کا جو دل سامنے کھلا ہے نا، اس میں سما رہی ہیں. اور میرے بیٹے کے دل کے اندر جتنی گندگیاں ہیں، جتنی نافرمانیاں ہیں، جتنی شیطانی وسوسے خیالات ہیں، اور سارے کے سارے جو ہے نا اس نور کی وجہ سے دھل رہے ہیں اور نکل رہے ہیں. 101 مرتبہ تسلی کے ساتھ آپ نے اللہ اللہ پڑھنا ہے. جب 101 مرتبہ آپ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اور آیت الکرسی پڑھنی ہے. اور آیت الکرسی کا جو آخری ایسا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کو آپ نے 71 مرتبہ پڑھنا ہے. جب 71 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آیت الکرسی مکمل کریں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اس کے بعد تصور میں جو ہے نا کہ میرے بیٹے کا دل میرے سامنے کھلا ہے، اس میں نا ایسے پھونک مار دیں. یہ عمل آپ 21 سے 41 دن کریں. جب یہ مکمل کر لیں، سامنے پانی رکھیں، اس پانی کے اوپر دم کریں. ٹھیک ہے، وہ پانی اپنے بچے کو پلائیں بھی، گھر میں بھی استعمال کریں، اور بچے کے سرانے کے اوپر، پلوں کے اوپر، اس کے جہاں کپڑے ہیں کپڑوں کے اوپر، ہر چیز پر تھوڑا تھوڑا چھڑک دیں. اللہ کے فضل و کرم سے، اس عمل کی برکت سے نا آپ کا بیٹا نیک بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، اور آپ کی ہر بات سنے گا، اور دین کی بات اس کے دل کے اوپر اثر کرنا شروع ہو جائے گی. دوسرا کام یہ کیا کریں، فجر کے بعد 7 دفعہ سورہ علم نشرح اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حکم یا ہادی، یہ 41 مرتبہ یہ کلمات جو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ پڑھ کر نا بیٹے کے اوپر دم کیا کریں، یا اپنی ساری اولاد کے اوپر جو اسکول کے لیے جاری ہوتی ہے دم کیا کریں، یا پانی پہ دم کر کے، باداموں کے اوپر دم کر کے، دودھ کے اوپر دم کر کے پلایا کریں. اللہ رب العزت آپ کی تمام اولاد کو نیک بنائے، دیندار بنائے، آپ کے حق میں جو ہے نا نیک و نمازی بنے، وہ آپ کے حق میں وہ نیک بنے، دست بازو بنے، اور آپ کا سہارا بنے. اللہم آمین. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.